اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مدینہ المنورہ میں نصارہ کا قافلہ آیا، عیسائی لوگوں کا وفد آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عیسائی تمہارا دعویٰ غلط ہے، تمہارا یہ بیان غلط ہے، عیسیٰ اللہ نہیں، عیسیٰ رسول اللہ ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر اللہ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے بندے ہیں تو بتاؤ عیسیٰ کا ابو کون ہے؟ عیسیٰ کو ابا نہیں، عیسیٰ بغیر ابا کے وجود میں آئے۔ جب عیسیٰ کا ابو نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ بندہ نہیں، عیسیٰ اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اے عیسائیوں اگر تمہارے پاس یہ دلیل ہے جس کا ابا نہیں تو وہ اللہ ہے، تو پھر بتاؤ آدم علیہ السلام کا ابا کون ہے؟ آدم کو نہ ابا ہے نہ امی ہے، تو پھر آدم بطریق اولا اللہ ہوگا۔ تم آدم علیہ السلام کو اللہ نہیں کہتے، آدم عبد اللہ ہے، آدم رسول اللہ ہے، آدم کو ابا نہیں، آدم کو امی نہیں۔ جب آدم اللہ نہیں عبد اللہ و رسول اللہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نہیں عبد اللہ و رسول اللہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بات نہیں مانی، پھر دلائل حضور جواب دیتے رہے، دلیل جواب۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دلیل نہیں مانتے، دلیل کے تحت نہیں آتے، آئیے اب ہم مباحلہ کرتے ہیں۔ مباحلہ سے واضح ہوگا کہ محمد کا بیان حق پر ہے یا عیسائیوں کا بیان حق پر ہے۔ مباحلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے پیارے لوگ یہاں لائیں، اپنی بیوی بھی لائیں، اپنے بیٹے بھی لائیں، اپنی بیٹیاں بھی لائیں، جو آپ کے گھر کے محبوب ترین افراد یہاں پہنچائیں۔ میں بھی اپنے پیاروں کو یہاں پہنچاتا ہوں۔ پھر اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں تو مجھے محفوظ رکھ، اگر میں ناحق پر ہوں تو آسمان سے عذاب نازل کر، میں عذاب میں غرق ہو جاؤں۔ میں اپنے لیے بد دعا کروں گا اگر میں جھوٹا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ میں سچ ہوں تو الحمدللہ، اگر میں جھوٹا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نازل فرما، مجھے یہاں زمین میں غرق کر دے یا مجھے آگ سے جلا دے۔ میں حق پر ہوں، حق بولتا رہوں گا، جو کہوں گا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو زمین میں دھنس جاؤں، اگر میں جھوٹا ہوں تو آگ میں جل جاؤں۔ میں سچا ہوں اور دل سے یہ بات کر کے دکھاؤں گا، اور اپنے محبوب گھرانوں کو بھی یہاں لاؤں گا، اکیلے نہیں پورے گھرانے کے ساتھ سچا ہو کر دکھاؤں گا، یا ہم سب اپنی جان قربان کریں گے۔ جھوٹا آدمی جرات نہیں کر سکتا، جو سچا ہے وہ یہی کہے گا اگر میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو بلا شک میں مر جاؤں، میں جھوٹا نہیں اس لیے میں بولوں گا۔ عیسائی نے کہا کہ آخری فیصلہ تو یہی ہے، موبائل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کل ہم آئیں گے، آج ہمیں مہلت دے، کل ہم بھی اپنے پیارے لائیں گے، آپ بھی اپنے پیارے لائیں، اسی جگہ جمع ہوں گے، پھر دعا کریں گے، جو حق پر وہ جیت جائے گا، جو ناحق وہ غرق ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا لبیک، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو فرمایا، اے میرا جگر کا ٹکڑا، اے میرا پیارا، اے میرے گھر کا پسندیدہ، اچھے کپڑے پہنے تیار ہو جائیں، ہم میدان میں جاتے ہیں، حق اور باطل کا اظہار کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے۔ امام حسن تیار ہوئے، امام حسین تیار ہوئے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہوئے، چار وہ ہیں اور پانچواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ یہ پنجتن پاک میدان میں پہنچ گئے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں ہے، سورہ آل عمران۔ عیسائی بات کرتے رہے، اللہ کا بندہ جانتے
جانتے ہو کہ یہ سچا نبی ہے، جانتے ہو آپ مسلمان نبی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، اس کا تو خدا نہیں ہے، اگر گئے وہاں دعا کی تو مر جاؤ گے، دھنس جاؤ گے، چل جاؤ گے، کرو گے کیا؟ ہم نے کہا چپ کرو حالی، چپ کرو، بڑے نے کہا حالی چپ کرو، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ محمد اپنے پیاروں کو لاتا ہے نہیں لاتا، دیکھتے ہیں کس کو لاتا ہے، وہ محبوب گھرانوں کو لاتا ہے نہیں لاتا، اگر جھوٹ پر ہے تو گھران اچھے لوگ تو نہیں لائے گا، اپنے پیاروں کو لے، سچ پر ہے تو اچھے اچھے پیارے جو کو لائے گا۔ پھر وہاں میں فیصلہ بتاؤں گا، یہ ان کی پادری ان کا پیر، ان کا بڑا یہی حکم دے دیا، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں میدان میں، پھر وہاں میں فیصلہ کروں گا۔ چلتے میدان کے جب قریب آئے، چہرہ جو دیکھا محمد رسول اللہ پہلے پہنچ گئے ہیں، حضرت علی بھی کھڑے ہیں، حسن حسین پیارے بچے بھی کھڑے ہیں، حضور کی صاحبزادی پیاری فاطمہ زہرا بھی کھڑی ہیں، ان کا چہرہ دیکھا تو ایسی حالت ہو گئی اگر جنہوں نے ہاتھ اٹھایا بھی ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ فوراً سب کو کہا کہ مباہلہ نہیں کرتے، سلو کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اے بچے، اے میرے گھرانے، آپ سب آمین کرتے رہو، آمین کرتے رہو۔ عیسیٰ نے کہا آپ بھی آمین کرتے رہو، بس دعا کرتے ہیں آمین کرو، جو ناحق ہوگا وہ مر جائے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم مباہلہ نہیں کرتے، بس ہم آپ سے سلو کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں زور سے کسی کو مسلمان نہیں کرتا، یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے دو، ہمارے ماتحت رہو، ہر سال ہمیں جزیہ دیتے رہو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، جتنا کہو ہر سال جزیہ دیتے رہیں گے، مگر دعا نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، حضور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، حضور کا بیان من کل الوجوہ ہر حال سے سچ ہی سچ ہے۔ مردوں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے پیارے یہی افراد ہیں، حضرت امام حسن بھی محبوب ہیں، حسین بھی جسم کے ٹکڑے ہیں، فاطمہ زہرا بھی جگر کے ایک پارے ہیں، حضرت علی بھی اپنے بدن کے ایک حصہ ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اگر تم نے ہماری دلیل نہ مانی، دلیل دینے کے بعد پھر بھی بحث کرتے ہو تو آخری فیصلہ مباہلہ ہے، مباہلہ کرتے ہیں آ جاؤ۔ ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، پھر گڑ گڑا کر رب کے دربار میں رو کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو بلائیں گے۔ قرآن مجید میں حسن حسین کو حضور کا بیٹا کہا ہے۔ ابناءنا، قرآن سورہ آل عمران، ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو بلائیں گے۔ قرآن مجید کی روح سے حسن حسین کو حضور کا بیٹا قرار دیا۔ وَالنِّسَاءَ، بیٹی تو ایک ہے مگر جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ فضیلت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں ایک خاتون بیٹی آ جائے سمجھو پوری دنیا کی عورتیں وہاں آ گئی ہیں۔ یہ خاتون دیکھنے میں تو ایک ہے مگر پوری دنیا کے خواتین سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے مراد واحد کا
صیغہ نہیں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. تیسرے درجے پر انفسنا کا فرمایا, اپنی جانوں کو بلائیں گے. اس میں حضور کے ساتھ حضرت علی شریک ہے, تو حضور نے حضرت علی کو اپنی جان فرما دیا. میں علی ہوں, علی میں ہے. جو مجھے دیکھنا چاہے علی کو دیکھنا چاہے, جو علی کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. علی میں ہے اور میں علی بن چکا ہوں.